امریکی صدر ٹرمپ نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ تہران کے پاس واشنگٹن کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے 10 سے 15 دن کا وقت ہے۔ ایران پر ممکنہ حملے کے لیے بحر ہند میں واقع جزائر چاگوس میں موجود ایک ہوائی اڈے کے استعمال کی بات کی گئی۔ سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کی مذمت کریں۔ باقاعدہ طور پر یہ خط لکھا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی فوجی جارحیت کی گئی تو تہران اس کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر لیتا ہے لیکن اس کے مشرق وسطیٰ کے اتحادی ان کی زمین سے فوجی کارروائی کی اجازت نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ امریکہ کا یہاں اثر و رسوخ بہت بڑا ہے۔ 30 سے 40 فوجی اڈے ہیں جہاں 30,000 سے 40,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ کے جن ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں ان ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو وہ خود کہیں اس کا ایندھن تو نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سمرو۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 40 فوجی اڈے ہیں اور ایران پر کہاں سے حملہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تقریباً تمام ممالک سوائے اسرائیل کے سارے مسلم ممالک ہیں، اور ان مسلم ممالک میں امریکہ نے اپنے فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں اس لیے کہ مشرق وسطیٰ میں جب بھی ضرورت پیش آئے تو وہ ان اڈوں کے ذریعے سے اس دشمن ملک کے خلاف حملہ آور ہو سکے۔ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کے خلاف جب اپنی زمین کو استعمال کرنے کے لیے دے گا تو کل کو اس کا نمبر بھی آ سکتا ہے، اس کی باری بھی آ سکتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے عراق ایران کی جنگ ہوئی تھی 1980 سے لے کر 1988 کے دوران، تو اس وقت صدام حسین کو امریکی حمایت حاصل تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی صدام حسین کے خلاف ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام کے اوپر کیسے عراق میں نیٹو کی فورسز چڑھ دوڑی تھی اور پھر صدام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ آج مشرق وسطیٰ کے جن ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں ان ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو وہ خود کہیں اس کا ایندھن تو نہیں بنیں گے۔ امریکہ نے ایران کو جنگ کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، جس کے رد عمل میں ایران کے اقوام متحدہ میں نمائندے نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی فوجی جارحیت کی گئی تو تہران اس کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ یہ بات انہوں نے ایک خط کے ذریعے سے کہی ہے اور باقاعدہ طور پر یہ خط لکھا ہے جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یعنی سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کی مذمت کریں۔ اگرچہ سیکیورٹی کونسل کے اندر خود امریکہ بھی ممبر ہے اور امریکہ کو ویٹو پاور بھی حاصل ہے، لیکن دیگر 4 ممبران بھی اس میں موجود ہیں، ان کو بھی خط کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر ہیں امیر سعید ایروانی، انہوں نے جمعرات کے روز سلامتی کونسل کے اراکین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر ٹرمپ کی اس حالیہ واضح دھمکی کا ذکر کیا جس میں ایران پر ممکنہ حملے کے لیے بحر ہند میں واقع جزائر چاگوس میں موجود ایک ہوائی اڈے کے استعمال کی بات کی گئی تھی۔ ایرانی نمائندے نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا ملک نہ تو کشیدگی کا خواہش مند ہے اور نہ ہی جنگ کا، اور نہ ہی کسی جنگ کا آغاز ایران خود کرے گا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کہا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو وہ خطے میں موجود دشمن قوت کے تمام اڈوں، تنصیبات اور اثاثوں کو جائز اہداف تصور کرے گا، یعنی ان اڈوں پر حملے کرے گا، کیونکہ انہی اڈوں کے ذریعے سے ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے گا اور اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تہران کو جمعرات کے دن ہی یہ خبردار کیا ہے کہ تہران کے پاس واشنگٹن کے ساتھ ایک بامعنی معاہدہ کرنے کے لیے 10 سے 15 دن کا وقت ہے۔ یہ بیان انہوں نے واشنگٹن میں اپنے جو نئے قائم کردہ بورڈ آف پیس ہے
اس کے پہلے سرکاری اجلاس کے موقع پر دیا ہے، جہاں دنیا بھر کے درجنوں رہنماؤں کی میزبانی کی جا رہی تھی اور مسلم ممالک بھی شامل تھے۔ ان کی موجودگی میں ایران کو یہ دھمکی دی گئی، بلکہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ آپ کے پاس صرف 10 سے 15 دن ہے۔ اگر 10 سے 15 دن کے اندر آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا، یعنی ہماری شرائط کے اوپر معاہدہ نہ کیا، تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تہران نے اسی پر جو ہے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر اقوام متحدہ کو اپیل کی گئی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ یہ خط اس لیے نہیں لکھا گیا کہ ایران خوفزدہ ہو گیا ہے یا ایران گھبرا گیا ہے، ڈر گیا ہے۔ یہ خط اس لیے لکھا گیا ہے کہ جنگ کے نتیجے میں ہمیشہ عام انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ان کی جانوں کو بچانے کے لیے یہ ایک حربہ ہے۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ کیونکہ خود کو اس دنیا کا، اس کائنات کا، زمین کا، آسمان کا، سمندروں کے پانی کا، ہر جگہ کا خود کو مالک تصور کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ اس وقت اس کا نمائندہ ٹرمپ ہے، تو اس پر یہ خمار ہے، یہ جنون ہے، جو کہ طاقت کا جنون ہے۔ خیر، ماضی میں اس طرح کے بڑے بڑے طاقتور حکمران گزرے اس روئے زمین پر، ان کا انجام اتنا عبرتناک ہوا کہ آج بھی تاریخ میں درج ہے۔ ٹرمپ نے اس دھمکی میں یہ کہا کہ اب ہمیں شاید ایک قدم اور آگے بڑھانا پڑے یا شاید نہ بڑھانا پڑے، اور یوں ٹرمپ نے ایک بار پھر تہران کے خلاف فوجی کارروائی کی اپنی دھمکی کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا شاید ہم کوئی معاہدہ کر لیں، اور یہاں پر صحافیوں کے ساتھ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اگلے 10 دن کے اندر دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ اب میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو بندر بانٹ کی گئی تھی فرانس اور برطانیہ کی جانب سے، اور نئے ممالک اور نئے سرحدیں تشکیل دی گئی تھی، اس کے پیچھے بنیادی فلسفی کیا تھی؟ ایک تو گریٹ گیم کی فلسفی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو خوفناک فلسفی ہے، جس کا آج سب سے زیادہ اثر اور سامنا مسلم ممالک کو کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ ہم نے اسی کے تحت دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ یہ نئی سیاسی بندوبست ہے، جب تک نئی تبدیلی نہیں آتی ہمیں اسی کے تحت رہنا ہے کہ نیشن اسٹیٹ کے تصور کے تحت۔ لیکن یورپی طاقتوں نے صدیوں کے دوران اپنے نیشنلزم کے نظریات کو مسلم دنیا میں پھیلا کر امت مسلمہ کے تاریخی اور دینی اتحاد کو توڑنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ عرب، عجم اور دیگر مسلم قوموں کو ریاستی سرحدوں اور قوم پرستی کے مصنوعی تصورات میں محدود کر دیا تھا، تاکہ وہ اپنی مشترکہ مذہبی اور تمدنی شناخت کی بجائے محدود قومی مفادات اور سرحدی جھگڑوں میں محصور ہو کر رہ جائیں۔ اس سیاسی اور فکری تقسیم کا نتیجہ آج واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ مسلم ممالک عالمی طاقتوں کے لیے پراکسی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جھڑپوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور اپنی خود مختاری اور فیصلہ سازی کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ ایران پر امریکہ کے مسلسل دباؤ اور دھمکیوں کے حالیہ تناظر میں یہ حقیقت بے نقاب ہوتی ہے کہ نیشنلزم کے یہ تصورات نہ صرف مسلم اقوام کے داخلی اتحاد کو کمزور کرتے ہیں، بلکہ ان کی خارجہ پالیسیوں کو بھی یورپ اور امریکہ کے تسلط میں لے آتے ہیں۔ یہ تقسیم اور نیشنلزم قرآن اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے، جو امت مسلمہ میں عدل، اخوت اور اجتماعی فلاح پر زور دیتی ہے۔ قرآن کی تعلیمات امت کے اجتماعی اتحاد، انصاف اور خود مختاری کی بنیاد پر مبنی ہیں، جو کسی مصنوعی قومی تصور یا بیرونی طاقتوں کے مفادات کے تابع نہیں ہو سکتے۔ یورپی نیشنلزم کی تقلید میں ڈوب کر مسلم دنیا نے اپنی سیاسی اور اخلاقی آزادی کھو دی ہے، اور داخلی تضادات نے عالمی سیاست میں ان کی اثر و رسوخ کو محدود کر دیا ہے۔ ایران کی موجودہ پالیسی، جس میں وہ امریکہ کی دھمکیوں کا فیصلہ کن اور مستحکم جواب دینے کے لیے تیار ہے، اس بات کی عملی عکاسی کرتی ہے کہ مسلم ممالک کو اپنی حکمت عملی، اسلامی اصولوں اور امت مسلمہ کے اتحاد پر انحصار کرنا ہوگا، نہ کہ یورپی نیشنلزم کی قید میں خود کو ہمیشہ کے لیے محدود کرنے پر اکتفا کرنا ہوگا۔ آج مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک متحد ہو جائیں، وہ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان حکمرانوں کا خوف ہے
جس کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس خطے کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے۔ مسئلہ عوام کا نہیں ہے، پبلک کا نہیں ہے، حکمران جماعت کا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جہاں پر امریکی اشیر بعد سے حکمران اشرافیہ مسلط ہے، یہ ان کا کیا دھرا ہے کہ آج مشرق وسطیٰ میں امریکہ دندناتا پھر رہا ہے، اور اسرائیل کی جارحیت سے نہ صرف فلسطین کا مسلمان بلکہ غزہ کا مسلمان اور ایران کا مسلمان اور دیگر علاقوں کا مسلمان ماضی میں، چاہے وہ عراق کا تھا، چاہے وہ لیبیا کا تھا، چاہے وہ مصر کا تھا، چاہے وہ تیونس کا تھا، وہاں پر دندناتا رہا۔ یہ مسلمانوں کو اتحاد کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا، ادروائز ان کا یوں ہی قتل عام کیا جاتا رہے گا، اور قتل عام کرنے میں وہ نصرانی اور عیسائی یا یہودی اور عیسائی یہ آپس میں اتحاد قائم رکھیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ان ممالک کو تھوڑا سا تو ہوش آیا ہے، جس میں سعودی عرب، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات اور مصر شامل ہیں، جو کہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ ایران کے اوپر براہ راست حملہ کریں، لیکن وہ واضح طور پر ابھی بھی یہ پوزیشن اختیار نہیں کر رہے کہ ہم اپنی زمینی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی قطر جو ہے وہ ابھی تک اس سٹانس پر نہیں آیا کہ وہ یہ کہے کہ العدید ایئر بیس سے امریکی جہاز نہیں اڑیں گے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، صرف ابھی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ سنگین صورت اختیار کر لیتی ہے تو کیا ہوگا؟ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر لیتا ہے، لیکن اس کے روایتی حلیف جو ہیں مشرق وسطیٰ کے اتحادی ان کی زمین سے فوجی کارروائی کی اجازت نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اہم ممالک جیسے قطر ہے جس کی میں نے بات کی، یا سعودی عرب ہے، وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر اپنی زمین سے فوجی کارروائی کی اجازت نہیں دیتے، تو امریکہ کو اپنی دوسری حکمت عملی استعمال کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ کرنے کے لیے قریبی خطے کو چھوڑ کر یورپی اڈوں سے کارروائی شروع کی جائے۔ لیکن ہوائی جنگ میں جو فاصلے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا دشمن بن جاتے ہیں، جو پوری حکمت عملی کے منصوبے کو بدل دیتے ہیں۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں کتنے فوجی اڈے ہیں؟ امریکہ کا یہاں اثر و رسوخ بہت بڑا ہے۔ 30 سے 40 فوجی اڈے ہیں جہاں 30,000 سے 40,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ اس میں بڑے مراکز شامل ہیں، جیسے قطر کا العدید ایئر بیس، بحرین میں بحری معاونت کا ایک اڈا ہے، اور اسی طرح متحدہ عرب امارات میں بھی امریکہ کو اپنی فوجی امداد اور مدد کے لیے زمینی سہولت موجود ہے۔ اگر ایران پر حملے کے لیے یہ مقامی اڈے استعمال نہیں ہوتے تو یہ ایک بہت بڑا لاجسٹک مسئلہ ہے۔ اس لیے یورپی بیک اپ پلان ضروری ہے۔ اگر یہ مقامی اڈے نہیں ملتے تو امریکہ کی نئی حکمت عملی کیا ہے؟ نئی حکمت عملی کا بنیادی حصہ لاجسٹک تبدیلی ہے، جس میں فضائی ایندھن فراہم کرنے والے طیاروں کی بڑی تعداد پر ڈپینڈنسی ہے۔ امریکہ اپنے طیاروں کو برطانیہ سے براہ راست یونان، سودا بے اور بلغاریہ کے اڈوں میں منتقل کرے گا۔ پھر اس میں KC-135 ٹینکر طیارے اس کارروائی کی جان تصور کیے جائیں گے، کیونکہ ان کے بغیر حملہ ممکن نہیں ہوگا۔ یورپی اڈوں سے ایران پر حملہ کرنے کے لیے طیاروں کو بہت لمبا فاصلہ طے کرنا ہے، اور اس کے لیے لڑاکا طیارے جیسے F-35 ہیں، F-16 ہیں، ان پر انحصار کرنا پڑے گا، اور اس میں اتنا ایندھن نہیں ہوتا کہ وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے واپس آ سکیں۔ ٹینکر طیارے فضائی پل کا کام کرتے ہیں بنیادی طور پر۔ یہ اپنے ٹینک بھرنے کے لیے حملہ آور طیاروں کے ساتھ درمیانی فضا میں ملتے ہیں، تاکہ وہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہو کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور محفوظ طور پر واپس یورپ بھی جا سکیں۔ اگر یہ ٹینکر طیارے نہ چلیں تو حملہ آور طیارے زمین پر ہی رہ جائیں گے۔ اس بڑے جغرافیائی حکمت عملی میں امریکہ کی بحری فوج کا کیا کردار ہوگا؟ مشرق وسطیٰ کے زمینی اڈوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بحریہ اپنے جنگی جہاز استعمال کرے گی۔ مثال کے طور پر جیرالڈ فورڈ، جو اس وقت جبرالٹر کے قریب ہے، تیزی سے مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے مشرقی حصے تک پہنچ کر یہ ایک طاقتور اسٹریٹجک محاصرہ تیار کرے گا۔ یہ نئے کیریئر کم از کم ہر منٹ میں 4 طیارے اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
اور الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ کیریئر کے علاوہ امریکہ کو بہت بڑی تعداد میں میزائل ٹرمینل ایئر ڈیفنس سسٹم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ حقیقت میں امریکہ نے قطر اور مشرق وسطیٰ سے اپنے 60% میزائل ڈیفنس سسٹم کو ریموو کر دیا تھا۔ اب انہیں دنیا کے مختلف حصوں سے میزائل واپس یہاں پر لانے ہیں اور اس کی فکر مندی ہے۔ اس لیے امریکہ ٹائم بھی گین کر رہا ہے، اس لیے امریکہ مشرق وسطیٰ کے اپنے اتحادیوں کو مینیج کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اپنا لاجسٹک پلان تبدیل نہ کرنا پڑے، اس کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل نہ کرنا پڑے۔ مسئلہ صرف اس وقت انا کا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے نا، اس کی انا بہت بڑی ہوتی ہے، اور طاقتور کی انا کو اس وقت چوٹ پہنچتی ہے جب اگلا مد مقابل بڑا ٹکا کے اور ٹھوس قسم کا جواب دیتا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ایران نے بڑا سخت جواب دینا ہے امریکہ کو، اور ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اس کا بھرپور استعمال کریں گے، اور جب اسرائیل اس جنگ میں کودے گا تو پھر یہ پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا۔ اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایڈونچر کیا جائے تاکہ ٹرمپ صاحب کی جو انا ہے نا اس کی تسکین ہو سکے۔ اب میں واپس اسی طرف آتا ہوں کہ اب جو میزائل کا ڈیفنس سسٹم 60% سسٹم یہاں سے امریکہ نے ریموو کیا تھا، اب وہ واپس کیسے لایا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فضا کو ان گلوب ماسٹرز طیاروں سے بھرنا پڑے گا، اور امریکہ کو تقریباً 4 سے 6 پیٹریٹ بیٹریز اور تھرڈ بیٹری کے اجزاء کی بڑی فضائی نقل و حمل کی ضرورت ہے، جس کے لیے 300 سے زیادہ بھاری طیاروں کی پروازیں درکار ہیں۔ یعنی اگر یہ پورا پلان تبدیل ہوتا ہے تو 300 طیارے بیک وقت ایئر سپیس میں اڑانے پڑیں گے، اور اگر 300 طیارے بر وقت اڑائے جاتے ہیں تو یقیناً ایران الرٹ ہوگا، اور جب ایران الرٹ ہوگا تو وہ میزائل داغے گا، اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا، تو اس میں یقینی طور پر ایک بڑی جنگ کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کو پرانے پیٹریٹ میزائل جو ہیں جرمنی اور جاپان سے ہو سکتا ہے وہ ان کا استعمال کریں، اور پرانے میزائل کا استعمال کیوں کیا جا سکتا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ ایران کے ہزاروں ڈرونز جو اس وقت موجود ہیں وہ امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور اس لیے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو کائنیٹک آپریشن جو کیا جائے اس میں ایران کے جو سپر سونک اور بیلسٹک میزائل ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اس کو کیسے روکا جائے گا، اور ان کے خطرات کو جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اب جو فوج ہے وہ پرانی سر جنگ کی اسلحہ گودام کی صفائی کرنا چاہتی ہے، یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چلیں اس جنگ کی آڑ میں ہم وہ پرانی ٹیکنالوجی کے جو میزائل ہیں ان کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرون جو ہے وہ اگر ایران کے ڈرون اٹیکنگ پوزیشن میں آتے ہیں تو ہم وہ پرانا اسلحہ جو ہے اس کو بھی استعمال کر لیں تاکہ جدید ٹیکنالوجی بڑے خطرات کے لیے اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ اب یہ جو حملہ ہے بحری جہازوں سے جو کیا جائے گا وہ پائلٹ والے طیارے نہیں کریں گے، بلکہ سمندر سے روبوٹک بالکل درستگی کے ساتھ یہ اٹیک شروع کیا جائے گا۔ یہ میزائل سب سونک رفتار سے اڑتے ہیں اور زمین کے قریب رہ کر ریڈار سے چھپتے ہیں، جسے نیپ آف دی ارتھ پرواز کہا جاتا ہے۔ یہ پروگرام فیڈڈ ہیں اور یہ ایک ساتھ اڑتے ہیں اور ایک ساتھ یہ اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن ایرانیوں کے پاس بھی اپنی اسٹریٹجی ہے، سب سے مشہور اسٹریٹجی ہے جس کو سوام کہتے ہیں۔ اسلامی انقلابی گارڈ جو فوج ہے ایران کی، یہاں کی جو کورک نیوی ہے، اس کے پاس سینکڑوں چھوٹے تیز حملہ آور جہاز چلانے کے لیے پوری کی پوری کیپیسٹی موجود ہے، جن پر بھاری مشین گنیں، راکٹ اور اینٹی شپ میزائل انسٹالڈ ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ایران کے پاس دوسری حکمت عملی کیا ہے؟ ایران یہ کرے گا کہ اگر سمندری راستوں سے اٹیک کیا جاتا ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، جس کو اپنائے ہرمز کہا جاتا ہے، جو اہم تیل کی جو گزرگاہ ہے، اس کو چوک کرے گا، اور اس کو چوک کر کے یہاں پر آمد و رفت رکے گا، اور جب آمد و رفت رکے گا تو سمندر کی اس حدود کے اندر آپ کو آئل ٹینکرز ہی آئل ٹینکرز نظر آئیں گے، اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے اور حملہ ہوتا ہے اور ان آئل ٹینکرز کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں تو یقیناً
اس سے ایک نئے دھماکے پیدا ہوں گے، ایک نئی جنگی ماحول پیدا ہوگا، اور وہ آئل ٹینک خود امریکیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آئل ٹینک یقیناً ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہوں گے جو وہاں سے گزر رہے ہوں گے، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے وہ اپنی پوری اس وقت کیلکولیشن کر رہی ہیں کہ ابنائے ہرمز میں اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ان کو جو نقصان ہوگا وہ نقصان کون پورا کرے گا، اس کا ازالہ کون کرے گا۔ تو یہ وجہ ہے جناب، امریکہ اس لیے تھوڑا سا پریشان بھی ہے کہ وہ ایران کے اس معاملے کو مزید آگے لے کر کیسے چلے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایران کے پاس ایک اور بڑی اچھی ملٹری ٹیکنالوجی ہے جس کو ایران سب میرین کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے جہاز یا شہری جہاز، جس کو چھوٹے جہاز کہتے ہیں، اس میں چھپ کر مین شپنگ لائنز میں ڈال سکتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف فوجی نہیں بلکہ اقتصادی بھی ہے۔ اس سے امریکی بحریہ کو محفوظ راستہ نہیں ملے گا، اور عالمی تیل کی قیمتیں فوراً بڑھ جائیں گی، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شدید اقتصادی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں ڈرون سپر پاور بننے میں بڑی بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ تنازع کی صورت میں وہ ڈرونز کو صرف نگرانی کے لیے نہیں استعمال کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایران اپنے ڈرونز جو ہے وہ ایئر سپیس میں اڑا کے صرف یہ دیکھے کہ امریکی جہازوں کی، طیاروں کی اور شپس کی کیا موومنٹ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایران کی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی کے طور پر یہ ہے کہ حملے کی صورت میں وہ انہی ڈرونز کو خود کش ڈرون کے اندر تبدیل کر دے گا اور بطور سوئسائڈل ڈرون کے طور پر استعمال کرے گا۔ حکمت عملی یہ ہے کہ انہیں بڑی تعداد میں بھیجا جائے تاکہ امریکی جہازوں کے حساس ریڈار ڈش اور فلائٹ ڈیک پر حملہ کیا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ امریکی بحری بیڑے کے سینسر کو بند کر کے پرواز کی کارروائی روکی جائے اور جہاز میزائل حملوں کے لیے کمزور کر دیے جائیں۔ یہ ایک ان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے۔ اور اسی طرح ایران کے پاس مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی بیلسٹک میزائل کا ایک اسلحے کا گودام بھی ہے، اور ان کی اسٹریٹجی ہے کہ بڑے میزائل حملے میں شامل کیے جائیں جو امریکی اسٹیٹک ہیڈ کوارٹرز اور لاجسٹک سینٹرز کو نشانہ بنائیں گے۔ مقصد اس کا صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایران جو ہے وہ امریکی فوجیوں کو مارنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا چاہے گا، اور اس انفراسٹرکچر کے لیے بحریہ کو ایندھن، گولہ بارود اور کمان سے محروم کرنا ہے۔ یعنی جو امریکی فوج کو وہاں سے ایندھن اور گولہ بارود اور دیگر معاونت مل رہی ہے، اس لاجسٹک سینٹر کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے، تاکہ امریکی فورس جو ہے جنگ کو جاری نہ رکھ سکے، اور اگر مزید امداد آنی ہے تو اس کے لیے ایک لمبا سمندری سفر جو کہ 8-10 دن کا ایوریج میں ہے، اور اگر ایئر سپیس استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک بڑی جو ہے وہ مہم جوئی کرنی پڑے گی۔ اس لیے امریکہ کو اس میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایرانی امریکی کیریئر کو ناکارہ بنا دیں تو کیا امریکہ پھر بھی جواب دے سکتا ہے؟ کسی حد تک تو کہہ سکتے ہیں ہاں دے سکتا ہے، لیکن وہی بات کہ وہ صرف سست رفتار جہاز ہیں، اور اگر سست رفتار جہاز پر امریکہ انحصار کرتا ہے تو یہ امریکہ سے ایک بلنڈر ہوگا۔ اور امریکہ کے پاس صرف ایک خفیہ حربہ ہے جو کسی صاف شپنگ لین کا انتظار نہیں کرتا۔ کیریئر سٹرائک گروپ کے بغیر بھی امریکہ کئی ہفتوں تک درست حملے کر سکتا ہے۔ یہ کام ایئر فورس گلوب سٹرائک کمانڈ کے زیر نگرانی ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں صرف 24 گھنٹوں میں بڑے 3 اسٹریٹجک بمبار تیار کر سکتے ہیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ آلٹرنیٹ پلان بنا رہا ہے، ایران جو ہے اس کے مطابق اپنی فوجی حکمت عملی بنا رہا ہے۔ اگر 10 سے 15 دنوں کے درمیان امریکہ حتمی طور پر ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اب دیکھیے گا دنوں کے اندر یہ جنگ اس پورے خطے میں بھی پھیلے گی، سٹاک مارکیٹس تباہ ہوں گی، مہنگائی ایک دم شوٹ کرے گی، اور اس مہنگائی کا اثر امریکی عوام بھی برداشت کریں گی، یورپی عوام بھی اور ایشیائی اقوام بھی۔ لیکن اس کے اندر اگر جنگ کے اندر ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے براہ راست رشیا اور چین شامل ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ یہ بات یاد رکھے کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ بہت حد تک چین کے ساتھ ہو چکے ہیں ٹریڈ کی صورت میں، معاہدات کی صورت میں، تو یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ کشیدگی صرف ایک سیاسی اور فوجی محاذ نہیں بلکہ طاقت کے عدم توازن اور عالمی مفادات کے ٹکراؤ کی عکاس بھی ہے۔ اگر امریکہ نے اپنی دھمکیوں پر عمل کیا تو ایران کی مضبوط دفاعی حکمت عملی اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کے سبب یہ تصادم صرف ایک جنگی محاذ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ عالمی توانائی مارکیٹ،
اقتصادی استحکام اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی سنگین اثر پڑے گا۔ اس صورتحال میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی ناکامی، بے بسی اور لاچارگی واضح ہو جائے گی، جبکہ ایران کی قوم اپنی عزت، خود مختاری اور دفاع کی صلاحیت کے ساتھ عالمی سطح پر ایک مضبوط پیغام دے گی کہ جارحیت کے جواب میں کبھی کمزوری ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔